اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمہ مقدم معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر محمد جب تک آپ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں اور تھوڑا سا آگے آ جائیں. دیکھیے جو پیچھے لوگ ہیں ان سے گزارش ذرا سا آگے آ جائیں, ذرا سا آگے آ جائیں. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات. یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کے لیے میں کہہ رہا تھا ذرا سا آگے آ جائیں, پریشان نہ ہو. یہ خاک پر بیٹھنے والی قوم ہی آسمان پہ بیٹھتی ہے. جسے غلام بننا نہیں آتا وہ آقا کبھی نہیں بن سکتا. بس دروازے دیکھا کرو, دنیا والوں کے دروازے پہ غلام مت بنا کرو. اہل بیت کے دروازے پہ غلام بن جاؤ, وہ تمہیں دنیا کا آقا بنا دیں گے. ابو طالب کے گھرانے میں موجود مولانا ہمارے بچپن کے ساتھ ہی ہمارے دوست, بڑی توجہ. ابو طالب کے گھرانے میں موجود جتنے علی ہیں ان میں سے کسی ایک علی کا دامن تھام لو, دنیا میں سکندر پکارے جاؤ گے. یقین جانو نصیر آباد کی اس دھرتی پر, اس جگہ پر, اس موضع, اس گاؤں میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں پچھلے 20 سال سے دریاور میرا آنا ہوتا ہے سال میں ایک بار, اور مولا کے کرم سے اور بیلا برسا بھی ایک سال میں آیا ہوں, اور اس علاقے میں ابھی کھڑگر کمال بھی پچھلے ایام میں آنا ہوا میرا. اور یہ شاید پہلا سال ہے کہ میں 4 پروگرام ایک ساتھ کر رہا ہوں. باقی آپ لوگوں سے ایک ہی پروگرام میں ملاقات ہوتی تھی. وقت کم ہے, زمین پہ بیٹھے وہ آخری ایام ہے. 2-3 بات اور پھر فوراً ربط مسائل. مجلس کس کی ہے؟ حسین کی مجلس ہے. کمال کی بات ہے, دیکھیے کمال کی بات ہے. مجلس کسی کے نام سے منسوب نہیں ہے, حالانکہ رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے, علی کا بھی ذکر ہوتا ہے, حسن کا بھی ذکر ہوتا ہے, حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے, پنجتن کا ذکر ہوتا ہے, ائمہ اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے, اصحاب کا ذکر ہوتا ہے, تابعین کا تذکرہ ہوتا ہے, مراجع کا ہوتا ہے, علماء کا تذکرہ ہوتا ہے. مگر جب لفظ مجلس کہی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ہی جملہ, ایک ہی لفظ اور ایک ہی نام بولا جاتا ہے, مجلس سید الشہداء, مجلس سے امام حسین. مطلب معلوم ہے, مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف اکیلا آدمی پاک نہیں ہوتا, بھیڑ بھی پاک ہوا کرتی ہے. بھیڑ بھی ہمارے یہاں پاک ہوتی ہے, چونکہ بھیڑ جس کے لیے آ رہی ہے وہ بھی پاک ہے, اور جس کی وجہ سے آ رہی ہے وہ بھی پاک ہے. درود پڑھیں محمد زمین کی مٹی کو, ہاں شاید یہاں سے شروع کروں گا. زمین کی مٹی کو, جب آپ مٹی بولتے ہیں نا, جنرلی شعراء جو لٹریچر کے سمجھنے والے, جب مٹی بولا جاتا ہے تو احساس تنزلی کا ہوتا ہے. آپ نے میری عزت مٹی میں ملا دی. آدمی مر چکا ہے, کہا جاتا ہے مٹی آ رہی ہے. اس نے مجھے خاک میں ملا دیا.
میں تمہیں خاک میں ملا دوں گا، تمہارے نام و نشان کا پتہ نہیں چلے گا، اجدادوں کی جگہ دھول اڑے گی، مٹی کا ذکر ہمیشہ گرتے ہوئے معاملات کے لیے ہوتا ہے، اٹھتے ہوئے معاملات کے لیے نہیں ہوتا، تنزلی کے لیے ہوتا ہے، معراج کے لیے نہیں ہوتا، اختتام کے لیے ہوتا ہے، ابتدا کے لیے نہیں ہوتا، گرنے کے لیے ہوتا ہے، اٹھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے حضور؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا چیز ہی ایسی ہے مٹی، میں لاکھ پھینکوں بلندی تبھی تک دے پاؤں گا جب تک ہاتھ کا اثر ہوگا، ہاتھ کا اثر ختم ہو جائے گا، مٹی ہے نا، مٹی کی طرف پلٹے گی، اوپر پھینکوں گا نیچے آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو انسان کا جسم ہے نا، یہ روح اور مٹی سے ملا ہوا ہے، مٹی اوپر نہیں جا سکتی، روح نیچے نہیں آ سکتی، انہی دونوں کو جس کی محبت میں خدا ملا دے اسے پنجتن کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بڑی ساری گفتگو ہے، پوری توجہ، بہت ساری گفتگو ہے۔ تو مٹی کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ تنزلی کے لیے ہوتا ہے، گرنے کے لیے ہوتا ہے، اختتام کے لیے ہوتا ہے، اینڈنگ کے لیے ہوتا ہے۔ مگر اسی مٹی کو جو خاک سے خاک شفا بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی مٹی کو جو خاک سے خاک شفا بنا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں۔ میری تقریر کا ایک جملہ ہے، حسین کی بارگاہ میں آؤ مٹی خاک شفا بن جاتی ہے، جانور ذوالجناح بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ حسین کی بارگاہ ہے، حسین کی بارگاہ میں آؤ مٹی خاک شفا بن جاتی ہے، جانور ذوالجناح بن جاتا ہے، پتھر در بن جاتا ہے اور گنہگار حر بن جاتا ہے۔ نہیں کہہ رہا میرے جوانوں، پھر نعرہ لگانا جب جملہ مکمل ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کا نام حسین ہے، باپ کا نام علی ہے، دونوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ باپ کا اردو میں لگاتے ہو، بیٹے کا عربی میں لگاتے ہو، ایک کو نعرہ حیدری کہتے ہو، ایک کو لبیک یا حسین کہتے ہو، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ باپ کا نعرہ لگاؤ، باپ کا نعرہ لگاؤ تو قومیں گھبراتی ہیں، بیٹے کا لگاؤ تو حکومتیں کانپنے لگتی ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند سلوات۔ تمہارے جذبات اور عقیدت اور ولایت کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمہارا مولا ہے حسین جو تمہیں کیا کچھ نہیں دیتا، میرے پاس طاقت نہیں بیان کروں کیا کیا دیتا ہے، کیا کچھ نہیں دیتا، اللہ کی قسم۔ اور ان کی بارگاہ میں جس ذریعے سے بھی پہنچ جاؤ، خدا کی قسم جوانوں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ، دنیا میں اللہ کی اکلوتی مخلوق ہے حسین، دنیا میں اللہ کی اکلوتی مخلوق ہے حسین، جو پیدا ہونے کے پہلے بھی بولتا ہے اور جو شہید ہونے کے بعد بھی بولتا ہے۔ پوری مجلس ہے یہ ایک جملہ، پوری مجلس ہے، جو پیدا ہونے کے پہلے بھی بولتا ہے اور شہید ہونے کے بعد بھی بولتا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے حسین کے علاوہ جو پیدا ہونے کے پہلے بولے۔ بس یہی سے میں ربط مسائل پہ آ رہا ہوں، جو پیدا ہونے کے پہلے بولے۔ سیدہ اپنے بابا کا بازو پکڑ کے کہتی ہیں، بابا یہ جو بچہ میری شکم میں ہے یہ بولتا ہے، اور پلٹ کے رسول پوچھتے ہیں لال یہ کیا بولتا ہے؟ تو کہتی ہیں بابا جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو مجھ سے کہتا ہے اماں تیرا پیاسا حسین۔
بہت تھک گئے ہو، بہت دیر سے ماتم کر رہے ہو، امام کو غصہ دے رہے ہو۔ کون سی تاریخ ہے سفر کی؟ ذہن میں ہے نا؟ سفر میں داخل ہو گئے ہو نا؟ تمہیں پتا ہے سفر کی پہلی تاریخ کی اہل بیت کے گھرانے میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ شام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تم میں جو مجلس سے بچپن سے سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ شام وہ شہر ہے۔ حسین کے سید سجاد نے اپنے کسی مصیبت کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، کسی مصیبت کا، مگر بس شام کی مصیبت ہی کچھ ایسی تھی کہ فرماتے تھے شام شام۔ جزاکم اللہ، آرام تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اور یہ بچہ کیا بولتا ہے؟ بابا میرا بچہ بولتا ہے ماں تیرا غریب حسین، ماں تیرا غریب حسین۔ سید سجاد کے پاس کوئی آنے والا آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے آنے والا آ کے کیا کہتا ہے؟ آنے والا آ کے کہتا ہے سید سجاد سے میری مدد کیجئے مولا، میں غریب ہوں، میری مدد کیجئے مولا، میں غریب ہوں۔ ہاں بس ذرا غور سے سننا، بڑا اہم جملہ۔ سید سجاد نے اسے دیکھا، دیکھے کہا کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہا مولا میں غریب ہوں، میری مدد کر۔ کہا ایک بات بتا، تو غریب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کہا ایک بات بتا، اگر تو اس شہر میں خدا نہ کرے مر جائے تو یہ بتا لوگ تجھے دفن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس نے کہا مولا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، مسلمانوں کے شہر میں ہوں، میرے دائیں بائیں مسلمان ہیں، مر جاؤں گا تو مسافر سمجھ کے ضرور دفن کر دے۔ سید سجاد کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر تو مان رہا ہے کہ دفن کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے غسل ضرور دیں گے، اس کا مطلب ہے کفن ضرور پہنائیں گے۔ پھر پلٹ کے فرماتے نہیں، غریب تو نہیں، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک جملے پہ میرے ساتھ رہنا، چونکہ ذوالجلال سامنے ہے۔ زیارت کرتے ہوئے احساس ہوا ذوالجلال اور علم کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہو۔ بس دھیان رکھنا حسین پر وہ مصیبتیں گزری جسے قلب رشید تو کیا قیامت تک کا خطیب بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مصیبت کو اگر گننا چاہوں تو نہیں گنا پاؤں گا، بس دو چار جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ بولا میرے مولا فرماتے ہیں غریب تو نہیں، غریب تو میرا بابا تھا۔ سید سجاد سے پھر سائل سوال کرتا ہے، مولا گھر میں مجلس ہے، فرماتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اپنے دوست کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے میرے گھر میں آپ کو مہمان بلانا چاہتا ہوں۔ سجاد نے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا مسلمانوں نے الگ الگ شہروں میں مجھے ایسے مہمان رکھا کہ اب اس لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم مہمان نہیں ہونا چاہتے۔ پلٹ کے کہتا ہے مولا تیرے بابا کی مجلس برپا کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد خوش ہو گئے، گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کی شادی کی تیاری ہے۔ آپ جانتے ہیں واقعات آپ کے ذہن میں۔ سجاد غش کھا کے گر پڑے، غش سے بھاگا۔ اس نے کہا مولا ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی، اتنا گریا کیوں ہے؟ کہا میں نے اس نوجوان کو دیکھا، مجھے میرا قاسم یاد آیا۔ جزاکم اللہ، تمہاری صدائے گریا بلند ہو گئی۔ ایسے رویا کرو کہ اس گاؤں کے کنارے سے گزرنے والا جب تمہارے رونے کی آواز سنے تو سمجھ جائے ان کا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد نے اگر مصائب نہ پہنچایا ہوتا تو ہم تک مصائب نہ جاتا۔ چلو تمہیں سہل سادی کا ایک جملہ نقل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کو گھر میں مجلس کے لیے بلایا تھا۔ جب مجلس میں مسائل سن کے سب گریہ کر رہے تھے، ہم نے آنکھیں کھولی، دیکھا سید سجاد دکھائی نہیں دیے۔ دوڑ کے ہم باہر گئے، پتہ ہے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا سجاد ظاہروں کی، سجاد رونے والوں کی، سجاد عزاداروں کی چپلیں سیدھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ نہ کیجئے، مولا ہم اپنا چہرہ زہرا کو کیسے دکھائیں گے؟ رو کے
بابا کو رو رہا ہے، اس کا مرتبہ تم نہیں جانتے۔ جزاکم اللہ، اپنے مراتب سمجھو، اپنی عزتوں کو سمجھو۔ بس دو چار جملے مسائل کے سید سجاد کی زندگی کا اہم ترین جملہ نقل کر، جب آپ روتے ہیں، جب آپ گریا کرتے ہیں، سجاد آپ کے قریب آتے ہیں، جب آپ کے قریب آ کے روتا ہوا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جانے والے تو نے خطیب سے روایت سنی ہے مگر میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، کیونکہ تمہیں 3 بیٹیوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی زہرا ہے، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی 4 سال کی سیلانی سکینہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جب بھی رویا کرو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ چلو یاد کرتے ہیں اس منظر کو جب حسین کا علی اکبر حسین سے جدا ہو رہا ہے۔ بابا مرنے کی بس 3 منٹ، بابا مرنے کی اجازت دے دے، میرے لال چاہ اپنی پھوپھی سے اجازت دے دے۔ پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت، لال چاہ اپنی ماں سے اجازت دے۔ فضہ کہتی ہیں اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، فضہ کہتی ہیں جب تک علی اکبر دروازے پر نہیں آئے تھے تب تک لیلا کو دکھائی دے رہا تھا، جیسے ہی دروازے پہ آ کے کہتے اماں سلام، لیلا نے دروازہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دروازے پہ آئی، ہاتھوں کے کاسے میں بیٹے کا چہرہ لیا، لے کے فرماتی لال 18 برس میں پہلی بار مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ لال تیری ماں بہت خوش ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے بیٹے مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی۔ وہ لو لیلا کا علی اکبر تیار ہو گیا، وہ لوگ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، وہ لوگ میدان کی طرف چلنے لگے۔ خدا جن کے والد سلامت ہوں، جن کے ماں باپ سلامت ہوں، اپنے والدین کی ضرور عزت کرنا، تمہیں علی اکبر کا واسطہ۔ وہ لوگ علی اکبر گھوڑے پہ سوار چل رہے تھے، گھوڑا دھیرے دھیرے چلا، علی اکبر دھیرے دھیرے، گھوڑا دھیرے دھیرے چلا، حسین پیچھے دھیرے دھیرے، گھوڑا تیز چلا، علی اکبر تیز چلے، حسین تیز دوڑنے لگے۔ چادر سنبھالے کوئی بیوی آگے آئی، علی اکبر گھوڑا روک، میرا حسین آ رہا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو گھوڑا روکا گیا، بولو حسین نے نہ جانے اپنے بیٹے سے کیا بات کی۔ علامہ ازہری کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اکبر گھوڑے پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے در پہ، لیلا مسلح پہ۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مسلح پہ۔ میرے اللہ میرے اکبر کی خیر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ صدائے گریہ یوں بھی بلند کیا کرو کہ تمہارے رونے کی آوازوں سے ظالموں کا کلیجہ دہلتا ہے، اس لیے کہ تم رو کے کربلا زندہ کرتے ہو۔ وہ حکومتوں کے پیسے سے کربلا ختم کرنا چاہتے ہیں، تم ماتم سے کربلا زندہ کرتے ہو۔ تم ہمیشہ اکبر کا نام لے کے اکبر کی شہادت بیان کر کے اکبر کے قاتل کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتاتے ہو درود کس پر بھیجنا چاہیے، لعنت کس پہ بھیجنی چاہیے۔ اس لیے ماتم بھی زور سے کیا کرو، گریہ بھی زور سے کیا کرو۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کیا جزا ملے گی، پر مجھے اتنا پتا ہے دینے والے بڑے لوگ ہیں، دینے والے اتنے بڑے ہیں کہ جب زینب نے حبیب سے بات کی ہے تو یہی کہا ہے بھیا کاش مدینے میں آئے ہوتے، بھیا اب تو گھر میں پینے اور پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کیسے بیان کروں۔
بولو علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں. آخری 2 جملے. علماء فرماتے سارے لاشے پر حسین سیدھے پہنچے ہیں مگر علی اکبر تک کبھی داہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے. زبان پہ تھا علی علی علی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کسے پکار رہے ہیں, اپنے بابا علی کو یا اپنے بیٹے علی کو؟ حسین کہتے ہیں حمید مجھے دکھائی نہیں دے رہا, مجھے دکھائی نہیں دے رہا, میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ وہ لو علی اکبر کے قریب پہنچے, آستین سمیٹ کے بیٹھے. آپ میں سے بہت سے لوگ عرب رہتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے. 18 برس علی اکبر نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا. پہلی بار عاشور کے دن ایک ہاتھ اٹھایا, دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا. حسین بیٹھ گئے, سبب پوچھا. بیٹے نے پہلے بابا کا چہرہ دیکھا, بابا ذرا قریب آ. حسین قریب آئے, بابا ذرا بس آخری جملہ. حسین نے کہا بیٹا کیا کہنا چاہتا؟ بابا ذرا قریب آ. حسین قریب آئے. اکبر نے ایک ہاتھ سے بابا کی داڑھی صاف کی, پیشانی پہ لگے ہوئے خون کو صاف کیا, زخموں کو صاف کرتے کرتے فرماتے بابا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھ تک آتے آتے کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہے. بابا جیسے تو کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہے اور گرتے گرتے اٹھا ہے. کہا نہ پوچھ میرے لال میں تجھ تک کیسے آیا. وہ میرے لال تیرے سینے پہ یہ نشان, میرے لال یہ جو ہاتھ ہٹائے, میرے لال یہ کیا ہے؟ نہ جانے باپ نے کیسے برداشت کیا, نہ جانے بیٹے نے کیسے بتایا. حسین بیٹھے, آستین سمیٹی, بچی کے انی میں انگلیاں پہ بس کی. میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں جب چاقو میرے ہاتھ کے بیچوں بیچ ڈالا جائے گا تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا. بس یہی کوئی منظر تھا. حسین نے بچی کی انی میں انگلیاں پہ بس کی. حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے, ہاتھ ہٹا دیا. دوسری بار بھی انگلیاں پہ بس کی, لگا میرا علی اکبر